نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادعوني استجب لكم صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کے بعد میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ عز و جل کی کرم سے میں ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے حاضر ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موقع ایک مرتبہ زندگی میں یہ پھر عطا کیا۔ آج میں جس موضوع پر آپ کے ساتھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ دعا کے فضائل ہیں کہ دعا کرنے کی کیا فضیلت ہے، اور کچھ آداب دعا کرنے کے میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے غلطی سے محفوظ فرمائے، مجھے حق بیان کرنے اور آپ کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حمید فرقان مجید کے اندر ارشاد فرمایا، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، کہ میں دعا مانگنے والی کی دعا کو قبول فرماتا ہوں، قبول کرتا ہوں۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پکارنے والوں کی دعا کو قبول کرتا ہے، یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتا ہے، اس سے دعا کرتا ہے، اس سے التجا کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی التجاؤں کو پورا فرماتا ہے، اس کی دعاؤں کو پورا فرماتا ہے۔ اور اس کی بہت سارے فضائل احادیث کے اندر مروی ہیں، قرآن و سنت کے اندر اس کے بہت سارے فضائل مروی ہیں۔ جس طرح کہ ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما تھے، جمعہ کا دن تھا، جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہمارے اس شہر کے اندر، ہمارے اس علاقے میں کافی دن ہو گئے کہ بارش نہیں ہوئی، جس کی وجہ سے قحط سالی بڑھ گئی، زمینیں خشک ہو گئیں اور مویشیوں کے چرنے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ تو دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحمت کی بارش برسائے اور ہمارے جو ہیں وہ زمینیں اور جو ہیں فصلیں وہ اچھی ہو جائیں اور قحط سالی دور ہو جائے۔ تو رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ ادھر ہاتھ اٹھانا تھا کہ صحابہ فرماتے کہ بادل آنا شروع ہو گئے۔ ابھی رسول کریم نے ہاتھ نیچے نہیں کیے تھے کہ اتنے بادل برسے کہ لوگ جب جمعہ کی نماز پڑھ کر واپس جانے لگے تو صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ پانی کافی حد تک ہو چکا تھا اور اگلے جمعے تک بارش ہوتی رہی۔ یہ حدیث مبارکہ میں نے آپ کے سامنے بیان کی، یہ بخاری شریف کے اندر بھی موجود ہے اور سیاستہ کی اور کتب کے اندر بھی موجود ہے۔ تو رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے اتنی بارش ہوئی کہ اگلے جمعے تک بارش جو ہے وہ جاری رہی۔ اگلے جمعے صحابی نے آ کر عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ نے پچھلے جمعے دعا کی بارش ہونے کی، اب دعا کریں بارش کے رک جانے کی کہ اب ہماری بارش زیادہ ہونے کی وجہ سے کہیں فصلیں برباد نہ ہو جائیں۔ تو یہ رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت تھی کہ آپ کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا ہی تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش برسانا جو ہے وہ شروع فرما دیا۔ تو یہ رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھتا ہے۔ تو یہ رسول کریم کی شان ہے، لیکن عام بندے کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے۔ دعا کرنے کے کچھ آداب ہیں، کچھ اس کی فضیلتیں ہیں۔ جس طرح کہ آپ مثال کے طور پر کسی شہنشاہ، کسی بادشاہ کے دربار میں جاتے ہیں، کسی حاکم، کسی گورنر، کسی چیئرمین کے جو ہے وہ پاس جاتے ہیں، اس سے کچھ مانگنے جاتے ہیں، یا کسی بھی بڑے کے پاس جب آپ جاتے ہیں، مثال کے طور پر بچہ جب اپنے والد کے پاس کچھ مانگنے کے لیے جاتا ہے تو اس وقت اس کے دل میں ایک خواہش ہوتی ہے اور بالکل توجہ اس کی پوری والد کی طرف ہوتی ہے کہ میں نے اس سے کیسے مانگنا ہے، انہوں نے مجھے کیسے دینا ہے۔ تو جب وہ اپنے والد سے اور کسی چیئرمین سے، کسی گورنر سے، کسی اپنے بڑے سے مانگنے کے لیے وہ اتنی جو ہے وہ توجہ اور بالکل توجہ رکھ کے جو ہے وہ مانگتا ہے، تو پھر اس رب کائنات سے مانگنے کے بھی کچھ آداب ہیں کہ جس نے ہر چیز کو بنایا، ہر چیز کو پیدا فرمایا، تو اس کی بارگاہ میں مانگنے کے بھی کچھ آداب ہیں۔ اگر بادشاہ کی بارگاہ میں بندہ بیٹھا ہو اور مانگ اس سے رہا ہو، توجہ وزیروں کی طرف ہو یا مشیروں کی طرف ہو، تو بادشاہ اس کو کوڑے ضرور مارے گا، اس کو دے گا کچھ نہیں۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے۔ تو اس کی بارگاہ میں جب ہم بیٹھے ہیں، اس سے کچھ مانگنے لگے ہیں، تو وہ تو بادشاہ جو ہے وہ صرف ہمارے ظاہر کو دیکھ سکتا ہے، باطن کو نہیں دیکھ سکتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے باطن کو بھی جانتا ہے، دل میں آنے والے خیالات کو اور دماغ میں چلنے والے خیالات کو بھی جانتا ہے۔ تو اس لیے جب اس کی بارگاہ میں دعا کے لیے بیٹھے
تو پوری توجہ کے ساتھ دل جوئی کے ساتھ جو ہے وہ دعا کرنی چاہیے، اور اس وقت ایسے دعا کرنی چاہیے کہ ہمارے دل کے اندر اس وقت اور کوئی تمنا نہ ہو، صرف ہماری اللہ تبارک و تعالیٰ سے لو لگی ہو۔ اس پر میں ایک بہت مشہور واقعہ آپ کے سامنے مختصر سے عرض کروں گا کہ ایک بزرگ کسی دربار پر بیٹھا مانگ رہا تھا، اس کی آنکھیں نہیں تھی، کافی دیر سے بیٹھا مانگ رہا تھا، اس کو آنکھیں نہیں ملی۔ تو بادشاہ گزرا تو اس نے کہا کہ کیا مانگ رہے ہو؟ تو اس نے کہا میں اتنی دیر سے آنکھیں مانگ رہا ہوں لیکن مل نہیں رہی۔ تو بادشاہ نے کہا کہ میں واپس آ رہا ہوں، اور اگر تجھے میرے واپس آنے سے پہلے آنکھیں نہ ملی تو میں تجھے قتل کر دوں گا۔ تو اب وہ بندہ پریشان ہو گیا، بڑا رویا اور گڑ گڑا کے دعائیں مانگنے لگا کہ یا اللہ اب میری آنکھیں دے دے، اب صرف آنکھوں کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ جان کا بھی مسئلہ ہے کہ اگر میری آنکھیں نہ آئی تو میری جان بھی چلی جائے گی۔ بادشاہ واپس آیا، اس بزرگ کی آنکھیں آ گئی تھیں۔ تو بادشاہ نے پوچھا کہ اتنی جلدی یہ آنکھیں کیسے آ گئی؟ بادشاہ کے وزیروں نے پوچھا کہ آپ نے اسے موت کا کہا تھا کہ میں تجھے مار دوں گا، تو اس کی آنکھیں اتنی جلدی واپس بھی آ گئی؟ تو بادشاہ نے کہا کہ جب یہ پہلے دعا مانگ رہا تھا تو اس کی توجہ کہیں اور ہوتی تھی، زبان سے کچھ اور کہہ رہا ہوتا تھا، دل سے کچھ اور کہہ رہا ہوتا تھا، دل میں خیالات کچھ اور تھے، زبان پہ جو ہے وہ الفاظ کچھ اور تھے، لیکن جب میں نے اسے موت کی دھمکی دی تو یہ ڈر گیا، اور اس وجہ سے اس نے پوری دل کی توجہ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے آنکھیں عطا کر دی۔ تو یہ ہوتی ہے توجہ، جب ہم اپنی توجہ کا مرکز اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس کو بنائیں گے تو پھر دعا ہماری قبول بھی ہوگی۔ آخری واقعہ آپ کے سامنے عرض کروں گا، حدیث مبارکہ یہ بھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی، آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے 3 شخص تھے، وہ کہیں جا رہے تھے کہ راستے میں رات ہو گئی، تو سونے کے لیے وہ غار کے اندر چلے گئے۔ جیسے وہ غار میں داخل ہوئے، غار بند ہو گئی، اوپر سے ایک پتھر گرا، وہ اس کے آگے آگے اور غار بند ہو گئی، دروازہ بند ہو گیا۔ اب نکلنے کے لیے کوئی راستہ نہیں تھا۔ اب اگر وہ چند گھنٹوں کے لیے وہ اندر رکتے تو غار کے اندر وہ آکسیجن بند ہونے کی وجہ سے مر بھی سکتے تھے۔ تو انہوں نے اب کہا کہ اس پتھر کو تو ہم ہٹا نہیں سکتے جتنا مرضی زور لگا لیں، تو اب ہمارے پاس ایک ہی صرف ہتھیار ہے، وہ ہے دعا، کہ دعا ہمارے پاس صرف ہتھیار ہے کہ ہم اسی کے ذریعے سے اس پتھر کو ہٹا سکتے ہیں، اور ہمارے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے۔ تو اس وقت انہوں نے دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے کرنا شروع کی، اور پہلے شخص نے دعا کی کہ اے میرے رب کریم، میں تجھے اپنی اس نیکی کا واسطہ دے کر دعا کرتا ہوں جو میں نے اپنے والدین کے ساتھ کی۔ وہ نیکی یہ تھی کہ وہ شخص کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، میں ایک چرواہا ہوں، یعنی بکریاں چرانے والا ایک شخص ہوں، تو میرے بچے ہیں، میری بیوی بھی ہے اور بوڑھے والدین بھی ہیں۔ میرا یہ ہر روز کا یہ جو ہے وہ ایک کام ہے کہ جب بھی میں گھر جاتا ہوں تو سب سے پہلے دودھ بکریوں کا دھو کر میں اپنے والدین کو پلاتا ہوں، اس کے بعد اپنی بیوی اور بچوں کو پلاتا ہوں۔ تو میں نے کبھی بھی اپنے بیوی اور بچوں کو پہلے نہیں پلایا، بلکہ اپنے بوڑھے والدین کو اپنے ہاتھوں سے پہلے وہ دودھ پلاتا ہوں تاکہ وہ اپنی بھوک مٹا لیں۔ تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میرے والدین سو گئے تھے، جب میں پہنچا لیٹ تاخیر سے گیا تو وہ سو چکے تھے، میرے بچے بل بلا رہے تھے، بیوی بھی بھوک سے نڈال تھی، لیکن میں نے انہیں کچھ نہیں دیا۔ ساری رات وہ روتے رہے لیکن میں نے انہیں کچھ نہیں دیا۔ جب تک میرے والدین سوئے رہے میں پیالہ دودھ کا لے کر ان کی ہے وہ چارپائی کے پاس کھڑا رہا، ان کے پاس کھڑا رہا۔ جب وہ صبح اٹھے میں نے انہیں دودھ کا پیالہ پیش کیا، انہوں نے دودھ پیا تو میں نے اپنے بچوں کو بھی دودھ دیا۔ تو سب سے پہلے میں نے اپنے والدین کا خیال کیا کہ وہ میرے والدین ہیں، ان کا مجھ پر زیادہ حق ہے۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ، اس شخص نے دعا کی، اے میرے رب کریم، اگر یہ نیکی تیری بارگاہ میں نے صرف تیری رضا کے لیے کیا اور یہ قبول ہے تو میری دعا کو قبول فرما اور اس پتھر کو ہٹا دے۔ وہ پتھر تھوڑا سا سرک گیا، اس سے روشنی اندر آنا شروع ہو گئی، اور لوگوں کو ان کو جو ہے وہ تینوں کو تھوڑا سا حوصلہ ہوا۔ اب دوسرے نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اس نے کہا کہ اے میرے مولا کریم، میری چچا زاد بہن تھی، یعنی اس کی کزن تھی، تو کہتا ہے کہ میں اس کو جو ہے وہ پیار کرتا تھا، محبت کرتا تھا، عشق مجازی میں اس کے گرفتار تھا۔ تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ وہ بیچاری بھوک سے نڈھال تھی، اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، بچوں کو دینے کے لیے کچھ نہیں تھا، تو مجبوری کی حالت میں میرے پاس آئی اور اس نے کہا کہ مجھے کچھ کھانے کے لیے دے دو، مجھے کچھ پیسے دے دو تاکہ میں اپنے بچوں کو کھانا کھلا سکوں۔ تو اس نے کہا کہ میں نے اس کی اس مجبوری کا فائدہ اٹھانا چاہا اور میں نے اسے پیسے دے کر کہا کہ میں تیرے ساتھ بدفعلی کرنا چاہتا ہوں۔ کہتا ہے میں نے اسے آمادہ کر لیا، جب میں تنہائی میں چلا گیا تو میں نے اس سے بدفعلی کا جو ارادہ تھا وہ میں نے پکا بنا لیا۔ تو اس نے مجھے صرف ایک جملہ بولا کہ اس اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اپنے دل سے نہ جانے دینا۔ تو جب اس نے یہ جملہ بولا تو میرے دل کی دنیا بدل گئی
میں نے اسی وقت اس کا ہاتھ چھوڑ دیا، اس کا پیچھا چھوڑ دیا، اور میں نے جو اسے پیسے بھی دیے تھے وہ اس کو چھوڑ دیے اور اس کو دے دیے، اور میں نے صرف تیرے خوف کی وجہ سے، تیرے ڈر کی وجہ سے اس عورت سے بدفعلی سے بچ گیا، اور میں نے تیرا خوف اپنے دل کے اندر بٹھا لیا، اگر یہ نیکی تیری بارگاہ میں قبول ہے تو اس پتھر کو ہٹا دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ پتھر تھوڑا سا اور سرک گیا، لیکن ابھی اتنا راستہ نہیں بنا تھا کہ وہ باہر نکل سکتے۔ اب تیسرے شخص نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے میرے رب کریم، میں نے زندگی میں ایک نیکی ایسی کی ہے جو صرف محض تیری رضا کے لیے تھی، اور وہ نیکی یہ ہے کہ میرے پاس مزدور کام کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میں نے سب مزدوروں کی مزدوری دے دی، لیکن ایک مزدور مزدوری لینا بھول گیا اور وہ چلا گیا۔ کئی سالوں تک وہ مزدوری لینے نہیں آیا، میں نے اس کی مزدوری پر تجارت کی، جانور خریدے، میں نے اس کو بڑھانا شروع کر دیا، اور اسی کے پیسوں سے میں تجارت کرتا رہا، یہاں تک کہ جب وہ شخص میرے پاس واپس آیا تو میرے پاس جانوروں کا، میرے پاس بکریوں کا ایک ریوڑ تھا، بہت بڑا ریوڑ تھا، اور شخص نے آ کر واپس کہا کہ میں نے فلاں دن فلاں سال کے اندر تیرے ساتھ مزدوری کی تھی تیرے پاس، تو اس کا مزدوری کے جو پیسے ہیں، میری مزدوری جو ہے وہ تیرے پاس رہتی ہے، تو اللہ کے بندے وہ میری مزدوری مجھے دے دے۔ تو اس شخص نے کہا کہ یہ ساری جتنی بکریاں تجھے نظر آ رہی ہیں، جتنے جانور تجھے نظر آ رہے ہیں، یہ سب کے سب تیرے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ اللہ کے بندے مذاق نہ کرو، میری مزدوری مجھے دے دو۔ تو میں نے کہا کہ اے مزدور، یہ مزدوری تیری ہے، کیونکہ جب تو مزدوری اپنی بھول گیا تھا میں نے تیری مزدوری سے یہ سارا کام کیا ہے، آج یہ جتنے بھی جانور ہیں یہ تیری مزدوری کے ہیں، تو انہیں لے جا سکتا ہے۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ، وہ اب شخص دعا کرنے لگا کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ، اگر یہ نیکی محض تیری رضا کے لیے تھی اور تیری بارگاہ میں یہ قبول تھی تو اس نیکی کے بدلے سے اس پتھر کو ہٹا دے۔ اب اس کی دعا کرنا ہی تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پتھر کو نیچے گرا دیا اور غار کا رستہ کھل گیا۔ اب ہمیں یہ پتہ چلا اس حدیث مبارکہ سے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرمانا چاہتے تھے، وہ یہ تھا کہ دعا کی کتنی فضیلت ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب بندہ دل جوئی کے ساتھ دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے، کیونکہ رب کائنات نے خود ارشاد فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعان، کہ دعا مانگنے والی کی دعاؤں کو میں قبول کرتا ہوں۔ تو جب وہ رب کائنات خود ارشاد فرما رہا ہے کہ میں دعا کرنے والی کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہوں، تو پھر اس سے مانگنا چاہیے۔ وہ ایسی شخصیت ہے کہ جس سے مانگنے میں نہ شرم آتی ہے، نہ ہچکچاہٹ آتی ہے، اور نہ ہی کوئی بندے کو شرم جو ہے وہ محسوس ہوتی ہے، بلکہ بندہ سکون کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ اور دل جوئی کے ساتھ جو اپنے رب سے مانگنا چاہے مانگ سکتا ہے۔ بلکہ مزہ تو اس بات میں ہے کہ جو بات تقدیر میں نہ لکھی ہو، بندے کو نہیں پتہ ہوتا کہ میری تقدیر میں کیا لکھا ہے، لیکن بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے پھر بھی دعا کرتا ہے۔ وجہ کیا ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر اسے توکل ہوتا ہے، بھروسہ ہوتا ہے کہ میرا رب مجھے یہ عطا کرے گا، حالانکہ اسے اپنی تقدیر کا نہیں پتہ ہوتا کہ میری تقدیر میں اس بارے میں کیا لکھا ہے، لیکن پھر بھی ہم دعا کرتے ہیں۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہمارا ایمان ہے، اس پر بھروسہ ہے، ہم جانتے ہیں وہ رحیم ہے، وہ شفیق ہے، وہ ہم سے محبت کرنے والا ہے۔ تو جب کسی محبت کرنے والے سے ہم کچھ مانگتے ہیں تو وہ ضرور عطا کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ انسان سے محبت کرنے والا کوئی نہیں ہے، اسی لیے ہمیں اپنے رب سے مانگنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی بارگاہ سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے اور دل جوئی کے ساتھ اپنی بارگاہ سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین وما علینا۔